چھری بڑی مجبور ہے، نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا، اس میں تو اتر گئی، لکڑی میں تو گھس گئی، مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹا نہ کاٹا۔ پریشان ہے، ہوا کیا؟ اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے، آسمان کی طرف سے ایک دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی، یہ جنت کا رہنے والا دمبا، اس کی قربانی دو۔ آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ دمبا آیا ہے، اس کی قربانی دو۔ اور میرے خلیل، ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی، اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے، دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائے، تاکہ حاجروں کو بھی پتا چلے ہم قبول کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو بیان توجہ کے ساتھ سنیں، بہترین بیان ہے، چلیے میں بھی اور آپ بھی میرے ساتھ میں سنیے قاری حنیف ملتانی کا بیان۔ بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أنا ابن ذبيحين۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ریکارڈنگ عبدالستار صاحب برائے GMC۔ گزشتہ جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور خداوند کریم کی آزمائش اور ان حضرات کا ثابت قدم رہنا، مصیبت میں پریشانی میں آدمی ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ کمال اس کا ہے کہ امتحان لینے والا خداوند کریم ہو اور بندہ اس کے امتحان میں اگر پورا اتر گیا تو پھر کمی کس بات کی۔ مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش سے بچائے، امتحان سے بچائے۔ ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں، ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں۔ ہمارا پرچہ پہلے ہی بالکل صاف ہے، تو امتحان کیا دیں گے؟ یہ تو انبیاء کرام کا مقام ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں امتحان میں پورا اترنا ان کا بھی کمال ہے، اور پھر خداوند کریم ان کی دستگیری فرماتے ہیں، نبی کا قدم ڈگمگانے نہیں دیتے، نبی پھسل گیا تو خداوند کریم کو الزام آتا ہے، کیونکہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر انبیاء کرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے، خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا۔ اس پر بھی کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے معاف کر دے۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے، اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے۔ نبی کی ریس تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی، نبی کا مقام نرالا اور وراء الورا ہوتا ہے۔ بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا، بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو، گریز نہیں، عشق کی بات ہے۔ جن لوگوں کو خداوند کریم کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے، سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، چیخا میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی۔ اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا، تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا، خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے۔ فرمایا نہیں نہیں، اسماعیل علیہ السلام کیوں بھی پیار کرتے ہو نا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو، پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے۔ ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی، اور کوئی نہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں، مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی، میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا۔ حضرت ہاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا۔ چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے۔
قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا، او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم قل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں۔ فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے، قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِهِ، او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ چلو جی نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔ 9ویں رات کو جب خواب دیکھا میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے، خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا
और कहने लगा इस्माइल कहाँ है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाने लगी अपने अब्बा के साथ गए। कहाँ ले गए कि ये बता रहे थे कि मैं किसी अपने दोस्त से मिलाने लेके चला हूं। कहने लगा मिलाने नहीं गए और ज़िबा करने गए। आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे को ज़िबा किया है? कौन इतना शकीउल कल्ब है जो अपनी औलाद की गले पे छुरी चला दे? शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो गया। कभी कभी शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है, मगर ये मुसलमान है, मौत के फरिश्ते के आने तक सच बोलने का आदी नहीं। शैतान भी कभी कभी सच बोल जाता है, मुसलमान ने कभी बोलना ही नहीं। छोटा बड़ा अमीर गरीब अवाम हुक्काम झूठ बोलने में लगे हुए हैं, धोखा देने में लगे हुए हैं। अल्लाह मियां फरमाते हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अल्लाह मियां को धोखा देते हैं, अल्लाह धोखा नहीं खा सकता है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। फरमाया उस पर ईमान रखने वालों को धोखा दे दिया जाता है। खुदावंद करीम फरमाते हैं उन्हें भी धोखा नहीं देते हैं, अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। शैतान कहने लगा हाजरा खलील मजबूर है। काहे की मजबूरी आ गई? जब वो मजबूरी इसलिए अल्लाह पाक ने कुर्बानी मांगी है, खुदावंद करीम ने कुर्बानी मांगी। खलील छुरी और रस्सी साथ लेके गए। हजरत हाजरा रोने लगी, ओए इब्राहिम ये तुमने क्या किया, मुझे क्यों पीछे छोड़ गए? अल्लाह की राह में जब अपने बच्चे को ज़िबा करना था तो मुझे औरत समझ कर क्यों छोड़ गए? रब्बे अकबर की कसम, जब अल्लाह का नाम लेकर मेरे लगते जिगर के गले पे आप छुरी चलाते मैं हाथ पकड़ के बैठ जाती। ओ मेरे खलील आप कुर्बानी करते, बच्चे को ज़िबा करते, कम से कम मैं पास खड़ी होकर झोली फैलाकर कबूलियत की दुआ मांगती। मैं उस मालिक की कायनात के अमर के सामने सरबा सुजूद हूं, मैं सर झुकाती हूं। और ये तो एक इस्माइल है, मेरे हजारों इस्माइलों रब्बे जुल जलाल कुर्बानी मांगे। ओ मालिक की कायनात तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरी उलूहियत की कसम, मैं तमाम को तेरी राह में कुर्बान कर दूं। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं औरत हूं, लेकिन है मेरे परवरदिगार मेरा यकीन बड़ा जवान है, मेरा एतमाद तेरी जात पे है। तुझे राजी करना मेरी जिंदगी का मकसद और हासिल है। तेरी मर्जी, ये औलाद मेरी नहीं तेरी है, मेरे पास तो ये अमानत है, जब चाहे तू ले ले। मैं अपनी औलाद को अपनी समझती ही नहीं, ये है तेरी अता करदा। शैतान कहने लगा हाजरा कुछ सोच ले, वक्त है अब भी, कुछ रोना धोना शुरू कर दे, पीछे चली जा, रास्ता मैं बता दूंगा, जाके छुड़ा लो। तेरा लखते जिगर है, तेरा नूरे नजर है, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितना जमील है, शक्ल देखो कितना प्यार आता है, उसको ज़िबा करना कोई अक्लमंदी नहीं। फरमाने लगी बस कर लाइन, बस कर लाइन अपनी कालों कील भी, मैं भी तैयार हूं, मेरा इस्माइल भी। मेरी कुर्बानी मांगे मैं ज़िबा होने को तैयार हूं, बसद शुक्र कुर्बान होने को तैयार हूं। बड़ी कोशिश की शैतान ने वर्गलाने की, और बड़े नकात है इन एक एक चीज में। यह भी सोचने वाली बात है कि शैतान पहले हजरत हाजरा के पास क्यों आया? शैतान सबसे पहले हजरत हाजरा के पास क्यों आया? वो इसलिए शैतान को भी पता है कि अकीदे के बारे में फिसलने के मैदान में औरत मर्द के मुकाबले में कच्ची होती है। औरत की वजह से बड़े बड़े फिसल जाते हैं। मर्द हजार सही अकीदा रखता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के मुश्किल कुशा होने पर, अल्लाह के हाजत रवा होने पर, अल्लाह के नजर न्याज का हकदार होने पर तो मर्द का यकीन होता है। लेकिन औरत जब परेशान करती है बेचारा झुक झुक कर साथ लग जाता है। कई लोग जानते थे कि पीर सिपाही का मसला निरा धोखा है,
लेकिन जब डंडा बढ़ता था ना, मैं जाऊंगी, फलां गई है, फलां भी गई है, फलां फलां, अच्छे अच्छे हाजी, अच्छे अच्छे नमाजी, अच्छे अच्छे इमामों की औरतें गई और साथ तशरीफ ले गए खामिन साहब। तजर्बा है, औरत जिधर को ले जाए आदमी चल पड़ता है। इसलिए शैतान ने सबसे पहला हाथ औरत के पास आके मारा कि अगर यहां से बात अगर बनी तो यहां से बनेगी। इसका बेटा है, इसका नूरे नजर है, इसका लफ्ते जिगर है, ये आंसू बहाएगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कहीं पसीज जाएगा तो बात बनेगी। हजरत हाजरा को फिसलाने की कोशिश की। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाली सहाबियात ने शैतान के इस गुमान को वो रद्द किया, शैतान के मुंह पर वो मिट्टी मारी। क़यामत तक की दुनिया याद रखेगी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने वाली, कलमा पढ़ने वाली औरत का ईमान कितना मजबूत होता है। हजरत सुमैया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बूढ़ी औरत है, थर थर कांप रही है, तकरीबन 70 साल उम्र है, 70 साल। मक्के वालों को शर्म ना आई, हम किस औरत को तंग कर रहे हैं, किस माई पर जुल्म ढा रहे हैं। पकड़ के लाए, तो नबी का कलमा पढ़ती है? उसने कहा पढ़ती नहीं, खून के कतरे कतरे में बसा रखा है। मेरी निगाहों में वो बसते हैं, मेरे दिल में वही बसते हैं, मेरे कल्ब व जिगर में वही बसते हैं, किसी गैर के लिए कोई गुंजाइश नहीं, मेरे यहां सिर्फ उन्हीं का मकाम है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैरों में रस्से बांधकर सारा मक्का इकट्ठा हो गया। सामने आया अबू जहल, कहने लगा सुमैया बाद आ जा, अपने बुढ़ेपे पे तरस खा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कहने लगी क्यों, क्या मेरा कसूर क्या है, मेरी खता बताओ, मेरा जुर्म बताओ। कहने लगा इससे बड़ा जुर्म क्या है, तू जुबान से कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये थोड़ा जुर्म नहीं। कहती है उसके सिवा है कोई नहीं, जमीन में, जमा में, मकी में, मका में, आसमानों में, जमीनों में, दरियाओं में, समंदरों में, अर्शे अजीम पे, हर आदमी के कल्बो जिगर में उसके सिवा कोई नहीं। कहती हो ना? फरमाया हाँ कहती हूं कि ये तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहने लगी छुड़ाने वाले कभी से मर गए, कभी से मर गए। देखो ईमान हो तो ऐसा हो। मैर तू तो कह लेते हैं ना, ओ जी मजबूरी के वक्त में बंदा मजबूर जो हो गया। ये सुमैया मजबूर नहीं, काफिरों की हुकूमत है, काफिरों का शहर है, काफिरों की बिरादरी है, सारा जहान कुफर से भरा हुआ है। एक 70 साल की बूढ़ी औरत अपने ईमान पर मजबूती के साथ जमी खड़ी है, धक्का दिया जाता है, उठ खड़ी होती है, अपने ईमान का सौदा नहीं करती। बिलाखिर अबू जहल कहने लगा मैं तुझे चीर कर टुकड़े कर दूंगा या बाद आ जा। हजरत सुमैया कहने लगी और कमीने चला जा मेरी आंखों के सामने से, तू मुझसे ये उम्मीद ना रख, मेरी कमजोरी को ना देख, मेरे बुढ़ेपे को ना देख, मेरी ज़ईफ़ी और ना तवानी को ना देख, बल्कि मेरे ईमान को देख। ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, रब्बे जुल जलाल की कसम मेरे ईमान में राई के दाने के बराबर भी फर्क नहीं आ सकता, नहीं ला सकता कोई फर्क। सुमैया के चीर कर टुकड़े तो कर दिए, मगर हजरत सुमैया ने ईमान का सौदा न किया। हर साल ये दिन आकर मुसलमानों को तौहीद बारी ताला का सबक पढ़ा जाता है, इशारों हमदर्दी और कुर्बानी का सबक अमोज दरस दे के जाती है ये ईद उल अज़हा बकरा ईद। हजरत हाजरा के यहां से शैतान अपना समूह लेकर वापस हुआ कि यहां तो कोई बात ना बनी। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया कि ये भी बच्चा है, अगर रोना धोना शुरू कर दे तो कोई बात बनेगी। कहने लगा बेटा कहां चले? अब्बा के साथ जा रहा हूं। कहीं लेके भी चले होंगे कि जी किसी दोस्त से मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। उसने कहा जिबा करेंगे? उसने कहा बदबख्त आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे को कभी जिबा किया कि नहीं किया? तो नहीं, फिर मजबूर हुआ। ये मजबूर है, अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह का अमर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी यही जवाब दिया, कमीने दफा हो जा, तू तो शैतान है, मुझे वर्गलाने आया है, मुझे फिसलाने के लिए आया, मुझे बहकाने के लिए आया। कहा मेरा मुकद्दर अल्लाह का नाम हो, मेरे गले पे छुरी चले, मैं इसके लिए बड़ा राजी हूं। मेरा मुकद्दर कहां? परवरदिगार आलम मेरी कुर्बानी
قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے. وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا. حضرت حاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری, وہاں سے غائب ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو, ہوش کرو, بوڑھے پی کی اولاد ہے, اکلوتا بیٹا ہے, کتنا خوبصورت نور نظر ہے, کتنا حسین لخت جگر ہے, اور 100 اونٹ قربان کر دو مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے. یہ کوئی دینداری نہیں, یہ تو بہت برا عمل ہے. خواب کی بات ہے, شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو, یوں ہی اپنی بچی کو ذبح کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے, دیکھو حسین کتنا ہے, خوبصورت کتنا ہے, اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں, جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی, وہ کتنا حسین ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری. شیطان مجھے بہکانے آیا ہے, میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے, کنکریاں پھینک کے ماری. وہاں سے بھی غائب ہو گیا. بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا. اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے, اللہ جل شانہ کو راضی کریں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں, تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے, جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے, مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح, ان کی کیا فراست ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری یا بنی انی اری فی المنام, اور میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے, میں نے ایک سپنا دیکھا ہے, میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے, خداوند کریم تیری قربانی مانگتی ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں, تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں, تیری کیا صلاح ہے. کہتا پہاڑی پر سے دیا باز اسماعیل ادھر آؤ, یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں, ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں, تیری صلاح لیتا ہوں, تیری اس میں کیا رضا ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے, یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. اللہ کا امر ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, خداوند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے, میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں. اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو, زیادہ ثواب ہے. یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر, الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں, یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی, قبول فرما. سب اللہ پاک کی طرف سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی, مشورہ طلب فرمایا. بیٹا کون سا کم تھا, پیغمبر کی اولاد ہے, پیغمبر ہے, اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے, پالش کی جا رہی ہے, قربانی در قربانی, قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے. مشورہ مانگا, فوراً بول اٹھا بیٹا, قال یا ابت افعل ما تؤمر, میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے, جو امر ملا ہے, جو فیصلہ ملا ہے
जो खुदा बंदे करीम की तरफ से हुक्म मिला है कर गुजरे आप। रही मेरी बात सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फरमाया ओ मेरे अब्बा जान मुझसे ये उम्मीद ना रखो मैं भाग जाऊंगा, मैं दौड़ जाऊंगा, मैं अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हुए बड़ी खुशी महसूस करूंगा। सतजिदुनी इंशाअल्लाह। अगर आप अरबी जानते खुदा की कसम जिगर फट जाता, कल्ब फट जाते इस जुमले से। और पैगंबर अल्लाह से कितना डरता है, हालांकि होने वाला पैगंबर है, खलील का बेटा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम है। फिर यूं कह सकता था सतजिदुनी अल्लाहु मिनस साबिरीन, मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी साफ बात की, फरमाया ये साबित कदमी मेरे बस की बात नहीं, मेरा परवरदिगार मेरा कदम थाम के रखेगा। साबित कर दिया कि मेरा कोई मामला मेरे इख्तियार नहीं, ज़िबा होना मेरे इख्तियार नहीं, ज़िबा करना मेरे अब्बा के इख्तियार नहीं। इंशाअल्लाह जो मेरा रब चाहेगा वो बनेगा। नबी का हाथ अल्लाह के कितना करीब है, और खुदा बंदे करीम को जितना पैगंबर समझता है इतना कोई नहीं समझा करता। मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। कोई और होता है ऐसा मौका आ जाता है, अब्बा जान क्या समझ रहे हैं आप, मैं आपकी औलाद नहीं हूं, मुझसे आप कोई ऐसी तवक्को ना रखें कि मैं भागने वाला हूं। पैगंबराना कलाम है, नबूवत का कलाम अलग होता है। क्या फरमाते हैं सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ओ मेरे अब्बा जो मुझे तकलीफ पहुंचेगी अल्लाह के फजलो करम से मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे, बर्दाश्त करने वालों में से पाओगे। बात तय होगी। सुभान अल्लाह। पैगंबर की फिरासत को देखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अब्बा जान मेरी 2-3 तजवीजें हैं, मेरे 2-3 प्रोग्राम है, अगर पसंद आए तो कबूल कर लीजिए। और वो ये है मैं लगते जिगर हूँ, मैं नूरे नजर हूँ, आप मेरे पितर हैं, मैं बेटा हूँ, आप बाप हैं, मैं आपके जमीर की आवाज हूँ, मैं आपके दिल की गहराइयों की एक बहुत बड़ी सरनाटी हुई मोहब्बत हूँ। आप मुझे जब ज़िबा करेंगे मेरी सूरत बिगड़ेगी, कहीं पितरी शफकत जोश में न आ जाए, कहीं आप दरमियान में न छोड़ दें। और मेरे अब्बा मेरी एक तजवीज है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। मेरे अब्बा मुझे ऊंधा लिटा लेना, सीधा ना लिटाइयो, ताकि आप मेरा चेहरा बिगड़ता हुआ जब गला कटेगा मेरी बिगड़ती हुई सूरत आप न देख सके, बेदरेग आप छुरी चला। बहुत अच्छा बेटे यूं ही करूंगा। फरमाया और सुनो आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना ताकि मेरी सूरत न देख सको और बिला तामुल छुरी चला सको। बहुत अच्छा बेटे। और तीसरी बात में तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हद कर दी। लोगों हमें अल्लाह पाक इन पैगंबरों के सदके में माफ कर दे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ऊंची बात फरमाई इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फरमाने लगे ओ मेरे अब्बा मेरे हाथ पैरों में रस्सी बांध देना, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त कोई हरकत ना कर सकूं, हिलने ना पाऊं, मेरे हाथ पांव ना आड़े अड़ जाए। अदब भी है मेरे अब्बा मेरा हाथ पैर आपको लग ना जाए तड़पते हुए, कहीं आपकी बेअदबी मुझे मार ना डाले। वो ज़िबा होते वक्त अपने हाथ पांव को बाप से बचाता है, हम बाप के सर पे जूते मारते हैं। फरमाया मुझे आप ऊंधा लिटाएं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधें और मेरे हाथ पांव बांध दीजिएगा, मेरे हाथ पैर हरकत ना कर सके। अल्लाह के नाम पे ज़िबा होने लगा। मान ली गई बात, ठीक है ये तीनों तजवीज है बेटा, मुझे बड़ी पसंद आई और मैं इन तीनों तजवीजों को संभालता हूं। तैयारी हुई, तैयार है दोनों, इसलिए कहता हुए तैयार, हुए तैयार हर तरह से दोनों बाप और बेटा हुए अब हर तरह तैयार दोनों बाप और बेटा। छुरी उसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा।
اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی، اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا، یہ تمام چیزیں رخصت ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، دونوں خوش ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا، اے پروردگار او بے نیاز ذاتی، یہ کیا بننے والا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے، ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا، تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے، یہ ذبح ہو رہا ہے۔ ادھر پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی اور چھری خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا، خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ، میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے، میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں، فرمایا ابا ذرا ٹھہرو، شاید اللہ پاک کو میری تجویز میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں، مجھے سیدھا لٹاؤ، آپ اپنی پٹی کھول دو، شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو، باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے، بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے، چھری بھی چلے، نظر بھی ملے، محبت بھی مچلے، ارمان بھی نکلے، شاید یہ منظور ہو۔ اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی، ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی، شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے۔ چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں ہے، کاٹے کیسے، امر الہی جو نہیں، خدا نے جو منع کر دیا، وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی۔ آج میں اور تو ہے جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی، ابا دل سے چھری چلاؤ، کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے، میرے گلے کو رگڑ مارو۔ میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں، فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا۔ ادھر اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا خبردار اگر ایک رونگٹا بھی کاٹا، تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، کہاں جائے کس طرح پہ کرے، اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے۔ ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے او چھری اگر ایک رونگٹا بھی کاٹ دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کی در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری بڑی مجبور ہے، نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا اس میں تو اتر گئی، لکڑی میں تو گھس گئی مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹا نہ کاٹا۔ پریشان ہے ہوا کیا؟
اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے، آسمان کی طرف سے ایک دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی، یہ جنت کا رہنے والا دمبا ہے، اس کی قربانی دو۔ آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ دمبا آیا ہے، اس کی قربانی دو۔ اور میرے خلیل، ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی، اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے، دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائیں، تاکہ حاضروں کو بھی پتا چلے ہم قبول کرنے والے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں، او میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا، اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں ہی چھری چھاری چلے گی، میرا کٹے وٹے گا کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں نہیں، میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا، یوں ہی دکھاوا ہے، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر یہ رضا خدا بندی کیا ہوئی، یہ تو ڈرامہ بن گیا۔ مزہ تو تب ہے ہاجرہ کو پتا نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے، اور بعد میں اطلاع ملی۔ فرمایا، اے میرے خلیل، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں۔ اور فرمایا، خلیل، میں اس طرح طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا۔ وہ قربانی بکرے کی دیں گے، دمبے کی دیں گے، گائے کی دیں گے، اونٹ کی دیں گے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا ذبح کرنے پر عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی، اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تجھے دے رہا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے۔ فرمایا، یہ میری امت کی طرف سے ہے، امتی جو قربانی نہیں دے سکتا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں۔ کیسا نبی عطا ہوا، کیسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے گیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو۔ پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو، جو ہمارے من کو بھاتا ہو۔ اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا، جو تجھے اچھا لگتا بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے، جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا۔ لنگڑا نہ ہو، کانوں سے بچا نہ ہو، بے سنگا نہ ہو، کمزور اور دبلا نہ ہو، خوبصورت حسین جانور ہو، طاقتور ہو۔ علماء کرام نے لکھا، ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلسرات پہ سے لوگوں کے لیے گزرنا ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا، تلوار سے تیز ہوگی، بال سے باریک ہوگی، جہنم کے اوپر بچھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا، اس وقت قربانی والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو بہت بڑا اجر، بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کو ملی ہے۔ عید والے دن، عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدمی میسر نہ آئے تو گڑبڑ نہ کریں، یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے، پریشان ہے، افراتفری کا زمانہ ہے۔ اس لیے اللہ میاں عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے، قصائی کم ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا، آپ یقین کریں 1000 روپے سے کم نہ قصائی مانگتا، کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے، یا مجھے سبا کر لے کے جانور کو کر لے۔ تو شکر ہے 3 دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ورنہ بابا توبہ میری پوچھو ہی نا،
اللہ میں عالم الغیب وہ جانتا ہے. فرمایا اس مشکل سے بچنے کے لیے 3 دن قربانی کے صحیح ہیں. پہلے دن کرو, دوسرے دن کرو, تیسرے دن کرو, اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو. تیرا پالا ہوا جانور, تیرے من کو بھایا ہوا جانور جب ذبح ہوگا ادھر خون بہے گا. فرمایا او میرے بندے, میں تیرا گوشت کھانے نہیں آتا, میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا, میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں, ولاکی ینالہ التقوی منکم. فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ قطرہ گرتا ہے, ادھر میں قبول کر لیتا ہوں. ولاکی ینالہ التقوی منکم, میں تو تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں, یہ کر کیا رہا ہے. اب بتلائیے یہ تو کوئی تقوی نہیں نا. حرام کے پیسوں سے اگر جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا. افسر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں کہ میاں ذرا ہے 2 بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ. پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے. انہوں نے کہا اچھا جی ضرور بھیجیں گے, میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ ہاں وہ ہو جائے گا, تم بکرے تو لاؤ. یہ قربانی ہو رہی ہے. جوئے کا پیسہ, رشوت کا پیسہ, ملاوٹ کا پیسہ. اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے 1 لاکھ قربانی کرو, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں. حلال سے قربانی دو اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر انجام دو. ہر اس آدمی پہ قربانی فرض اور واجب ہے جو 52 تولے چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال. یہ نصاب ہے قربانی کا, تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے. سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے 3 حصے کریں. ایک اپنے لیے, ایک عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے, ایک غربا اور مسکین کے لیے. ہمارے یہاں کیا ہے, جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں. کئی مرتبہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, خالہ ہم تمہارے گھر چلے تھے, ہاں پھوپھی ہم تمہارے گھر چلے ہیں. غریب کے یہاں کون جائے؟ جو بیوہ, جو غریب مصیبت کی ماری ہوئی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہے, اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے تو پلیٹ آئے. اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی کھال کا ہے. آپ جب تک اس کو بھی صحیح مصرف جہاں دل گواہی دے نہیں پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. آلکس کے مارے خون میں بھری ہوئی کھال پڑی ہے, وہ کرنے والے نے کہہ دیا شیخ جی دینی ہے جی, آخر اسی اور کر رکھنی ایسی کی کریں گے, اب پھڑو پھر کنے پیسے دے دوا. اور مینو کی پتا, میری تو کریانے کی دکان ہے, کھلا دا پاتے نو پتا. اب پھڑو جی 15 روپیے. چلو جی کیڑا لے کے جاوے, اتنے کپڑے چنگے بھلے پائے ہوئے ان کیڑا کھچی پھرے. وہ 15 میں لے گیا, 65 کی چیز سے 15 تم نے سر سے ٹلانے کی غرض سے اگر کی تو قربانی کا ناس کر دیا. مستحق تک پہنچاؤ. اپنے محلے میں غریب کو دو, خود دے کے آؤ, بیوہ کو دو. اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے بانٹے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں. مسئلے سمجھا کرو شریعت کے. مثلا 100 روپے میں تم نے کھال بیچی تو جو 100 روپیہ اس کھال کے بدلے میں ملا ہے وہ 10 کے تھے. آپ کو کھلوں کی ضرورت پڑی, 100 کا نوٹ اس جگہ رکھ دیا اور کھلے لے لیا, جائز نہیں. فرمایا وہی دو جو بدلے میں ملے. بڑا پرہیز ہے. اس سڑک سے گزرتے ہوئے ایک مسافر مر گیا. ہمیں پتا چلا, ہمارے پاس بکرے کی گائے کی کھال کے پیسے رکھے ہوئے تھے. ہم نے کہا چلو بھائی لاوارث بے غریب کہاں کا ہے, بیچارہ فوت ہو گیا, مر گیا, کفن ڈال دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز جائز. قربانی کی کھال کے پیسوں سے مسافر پہ کفن نہیں ڈالا جا سکتا, مسجد میں نہیں خرچ کیے جا سکتے, تنخواہ سمجھ کر امام کو نہیں دیے جا سکتے, سید کو دینا جائز نہیں. قربانی کی کھال کا پیسہ سید کو دینا جائز نہیں. ہاں ویسے ڈاکہ مار کے سید کھا لے تو کوئی حرج نہیں. فرمایا یہ غریب طالب علموں کا حق ہے, مساکین کا حق ہے. بیوہ کو, غریب کو خود دو یا مدرسے میں پہنچاؤ جو طالب علم اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہے. اور آخری بات کہہ دوں, جس کا دل چاہے, جس کا مجھ پر اعتماد ہو, جس کا مجھ پر 100% یقین ہو. ہمارا بھی آئے قرآن کریم کا مدرسہ ہے, 2 استاد پڑھاتے ہیں, الحمدللہ بچے بھی ہیں. وہ ہمیں پہنچا دے یا ہمیں اطلاع کر دے, ہم منگوا لیں گے. مزمزم والا بندہ بالکل نہ دے. جس کے دل میں یہ بات ہو کہ قاری حنیف نے کھانے کے ڈھنگ بنائے, ہمیں اس کی کھال نہیں چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. میرا مدرسہ الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں. کبھی میں کہیں چندے مانگنے نہیں گیا. اور دیکھ لو بن رہا ہے, بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ اتنا میں زندہ ہوں, یہ بنتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. اس لیے جس کا دل چاہے وہ یہاں پہنچا دے, ورنہ اور ادارے ہیں, مدارس ہیں, وہاں دے. میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ مجھے ہی دے کے جانا.
اور تکبیرات تشریق بڑا واجب مسئلہ ہے. عورتیں بھی بھول جاتی ہیں, مرد بھی بھول جاتے ہیں. گھروں میں جا کر کے بتانا, دیکھو سال بھر میں تکبیر آئی ہیں, جس کی تکبیر رہ گئی اور اسی سال میں موت آئی تو خسارہ ہو گیا نا. 9ویں تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد, فرضوں کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. مرد نے زور سے پڑھنی ہے, عورت نے آہستہ سے پڑھنی ہے. یاد کراؤ گھر والیوں کو, تمہاری یہ منشا تو نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور یہ جس غریب نے درجن بچے تیرے جنے یہ جہنم کا ایندھن بنے. اس بات سے بچاؤ ان غریبوں کو. واجب ہے, اگر نہیں پڑھا تو عورت اور مرد گناہگار ہوں گے. ہر فرض نماز کے بعد 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. مرد نے زور سے پڑھنی, عورت نے آہستہ پڑھنی. تکبیر آہستہ پڑھے, لڑ لے چاہے کوٹھے پہ چڑھ کر. ہاں تکبیر اللہ میاں کہتا ہے میرا نام بھی آہستہ لے, تیری آواز نہ کوئی سننے پائے. جوتا پہننے کے لیے بے شک چوک بازار میں رگڑ کھاتی پھرے. دیکھو اللہ کی طاقت ہے, تیری زبان ہو میرا نام ہو, آہستہ لے. کبھی کوئی بدماش تیری آواز پر مست نہ ہو جائے. تیری بیٹی کی عزت کا اللہ میاں کو کتنا احساس ہے, تیری بیگم کی آبرو کو اللہ پاک کتنی بچا رہا ہے کہ میرا نام بھی آہستہ لے. تو یہ تکبیرات تشریق ہے, یہ قربانی ہے. اپنی طرف سے کرو, اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو, اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کرو, جس کی طرف سے چاہو کرو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میرے یہاں عید کی نماز 9 بجے 9:15 بجے کھڑی ہو جائے گی. 8 بجے بیان شروع ہو جائے گا. جو آدمی میری ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہے وہ 8 بجے پہنچ جائے تاکہ نماز سے رہ نہ جائے. آخری بات, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے ابتداءً قصداً ذکر نہیں کیا تھا کہ میں پھر تقریر نہیں کر سکتا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا چمکتا دھمکتا سورج جس پر عالم اسلام کو ناز تھا, حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, ہم تمام سے جدا ہو گئے. جس اللہ والے نے ساری عمر اپنی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں محنت و کوشش میں گزار دی, خدا جانے کتنی مرتبہ یہ اللہ والا جیل گیا, کتنی مرتبہ مقدموں میں پھنسا, کتنی مرتبہ انکوائری ہوئی. میں کہتا ہوں پاکستان میں واحد آدمی تھا جو 9 مہینے وزارت کرنے کے بعد اور کئی سال نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کے باوجود اس کے مکان کی اینٹ نہ بدلی, اس کے پہننے کا جوتا نہ بدلا, اس کے پہننے کے کپڑے نہ بدلے, اس کا مزاج نہ بدلا, اس کے حالات نہ بدلے. وہ اللہ والا ہم سے رخصت ہو گیا. اور کس سفر میں؟ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جائے اور راستے میں موت آ جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میاں اس کی طرف سے فرشتہ مقرر کرتا ہے, اب میرے اس بندے کی طرف سے بیت اللہ کا طواف تو کر. اب فرشتہ طواف کرتا ہے, فرشتہ تلبیہ پڑھتا ہے, لبیک اللہم لبیک, فرشتہ پڑھتا ہے. پھر مدینے جاتا ہے, پھر وہ فرشتہ مینا جاتا ہے, پھر وہ فرشتہ عرفات جاتا ہے, پھر وہ فرشتہ مزدلفہ جاتا ہے, پھر وہ فرشتہ کنکریاں مارتا ہے, پھر وہ فرشتہ قربانی کرتا ہے. جو کام حاجی کے ذمے تھے فرمایا اور فرشتے بندہ میرا تھا, مجھے راضی کرنے کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا گھر سے نکلا, میرے حاضری کے لیے موت تو میں نے دی, اس کا تو پروگرام نہ تھا. اب اس کے تمام کام جو ہے حج کے وہ تو پورے کر. اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کی طرف سے فرشتہ حج کیا کرے. تو اب ایسے آدمی کہاں پیدا ہوں گے؟ اندھیر ہی اندھیر ہے, ناقابل تلافی نقصان ہے. جو دین کا بھی اور دنیا کا بھی امام ہو, سیاست میں, مذہب میں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا, میری راہ میں صدقہ کر, قربانی کر, 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب دیکھا میری راہ میں قربانی کر, میری راہ میں صدقہ کر, 100 اونٹ پھر قربان کر دیے. 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری, اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو, سب سے زیادہ پیاری ہو, سب سے زیادہ عزیز ہو, سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو, دل پسند ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا. صبح ہوئی, سوچا کہ اگر حضرت ہاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے, کہیں گھبرا نہ جائے.
ایک ہی بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا، جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے، نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو۔ چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے۔ چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی، قربانی کرنی ہے نا بچے کی، اس مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی، چلاؤں گا، تجھے راضی رکھوں گا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ غور کرو، آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جسے تاش کھیلنے کی عادت ہے وہ تاش نہیں چھوڑتا، جس کو جوے کی عادت ہے وہ جوا نہیں چھوڑتا، جس کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا، جس کو بدماشی کی عادت ہے وہ بدماشی نہیں چھوڑتا، جو بے نماز رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور ظالموں کہاں مرو گے؟ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو دیکھو، اللہ نے بچہ مانگا تو قربان چھری چلا دی، گھر والی کو نہیں بتایا گھبرا نہ جائے۔ اسی کو اپیل کرتا، اٹھا مرسل اٹھا مرسل، اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی، رسی بھی خود لے لی، اس لیے کہتا اٹھا مرسل، اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ چھری رسی لے لی، دل بند کی انگلی پکڑ لی، فرزند کو ساتھ لے لیا، تیاری کر لی۔ بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی، کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری، دل بند دی انگلی پھڑی، ایک ہاتھ رسی دوجی چھری، دل بند دی انگلی پھڑی، اے بھی نبی او بھی نبی، حد ہو گئی تعمیل دی، اے بھی نبی او بھی نبی، حد مک گئی تعمیل دی، تر پہ دوہیں باغا بھرے رحمت نو جوش آمن لگا، دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاون لگا۔ ابراہیم علیہ السلام چل نکلے، تیاری کر لی، شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، مولا کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑا عظیم کارنامہ ہوگا۔ شیطان آیا، بابا بن کر آیا، اے عقائد کو تباہ کرنے والے ہمیشہ بابے ہی بنے پھرتے، ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے بابے۔ خدا کو لوگ نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی عظمت نہیں، حضور کی شریعت کی عظمت نہیں، صحابہ کرام کا اکرام نہیں، اہل بیت عظام کا اکرام نہیں، بابوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ شیطان بابا بن کر اور پہلے عورت کے پاس آیا۔ ہاں یہ بابوں والے مسئلے ہمارے گھروں میں بھی پہلے عورتوں کے پاس آتے ہیں۔ ہاں اتنا بڑا سوٹا، سر پہ پگڑا، ہاتھ میں تسبیح نہیں تسبیح، اور حضرت ہاجرہ کے سامنے آیا، کہنے لگا پتر کتنے ہی، بیٹا کہاں تیرا؟ لگا اپنے ابا کے ساتھ گیا۔ کہاں گیا؟ کہ یوں فرما رہے تھے کہ بڑی عظیم دعوت ہے، بڑی اونچی جگہ کہیں جانا ہے، اس لیے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو۔ میں نے تیار کر دیا، ابا کی انگلی پکڑ کے گیا ہے۔
لگا دعوت نہ دعوت، متنجن پکے ہوئے ہیں وہاں. اور حضرت ہاجرہ کے سامنے کہنے لگا ذبح کرے گا، ذبح چھری رسی ساتھ لے گیا ہے، چھری رسی ساتھ لے کے گیا ہے، گلے پہ چھری چلائے گا اپنے بچے کے. حضرت ہاجرہ فرمانے لگی بدبخت، آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی؟ کون ہے ایسا؟ کمال ہو گیا، کبھی نہ کبھی چلو مجبوری میں صحیح، شیطان بھی جھوٹ بول دے، سچ بول دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے. مسلمان قبروں تک جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، قبر تک جھوٹ نہیں چھوڑتے، سچ بولنا آتا ہی نہیں. اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے، ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا مجذوب علیہ رحمت. اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آنا جائے دین و ایمان میں خلل، بعد آئے بدعمل. اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہیں کڑائی کو آگ نہ لگ جائے، بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، عربی میں کہتے تھے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، ابھی نہیں ابھی نہیں. تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا، تو میرے پھندے میں نہیں آیا، میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا. تیرے علم نے، تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں، ابھی کچھ پتا نہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا، وقت کا انتظار ہے میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے دے. کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں، ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی، کبھی اللہ کا دیدار ہوگا، آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے، شیطان حضرت ہاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا، چھری چلائے گا، ذبح کرے گا. پورا اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو پکڑیو، ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگوں، ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو روکیو، پھڑیو پھڑیو، شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ. وہ پیغمبر کی گھر والی ہے. فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں. رونے لگی اور فرمانے لگی خلیل اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے. ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے. اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو.
فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی، ہزاروں اسماعیل ہو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ کنکریاں ماری ہے حضرت ہاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں۔ انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، ذبح کرے گا تجھے؟ اس نے کہا بدبخت کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا، میں جو تیار ہوں اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو اور صدقہ کر دو اور اونٹ ذبح کر دو۔ بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل بندی ہے؟ وہ تو نبی تھے، فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، چلے گئے۔ پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا، پر دیکھو تو صحیح نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے۔ باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دی، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سدیا باز، پہاڑی پر سدیا باز، اسماعیل ادھر آؤ، خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ۔ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے پیٹر بولا کہ بیٹا آج، پیٹر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لگتے جگر؟ میرا تو یہ پروگرام۔ آگے سے آواز آئی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر ہے، فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا،
अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त हरकत ना कर दो, कहीं वो नाराज ना हो जाए। आंखों पे पट्टी बांध ली, इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर लिया। ये नहीं कि हजरत खलील रोए हो, हाय अब बच्चा चला जाएगा, जुदा हो जाएगा, अब कट जाएगा, या बेटा रोया हो। अंदाजा लगाओ, इसी को कहता फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन। क्या अजीब तर्जमा किया हाफिज ने, कहता हुए अब हर तरह तैयार हुए, अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा। छुरी इसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब्बा के पैरों में खुद ब खुद आके लेट गए, और उन्होंने फिर सर पे प्यार नहीं किया, माथे पे बोसा नहीं दिया। इसलिए कहता पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी, हाथ को हुलकूम पर रखा। यूं गोडे के नीचे, घुटने के नीचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को दबा लिया और छुरी चलाई। अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दे दिया, खबरदार अगर एक बाल काटा, नीचे नबी है, और वो नबी है जिसकी पुश्त में से, जिसकी नस्ल में से मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी को अल्लाह ने धमकी दी, अगर एक बाल काट दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। और मुसलमानों, छुरी डर गई, हम कब्रों तक न डरे। छुरी ने ना कहा ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, छुरी चल रही है, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा शायद अल्लाह को ये मेरा मशवरा मंजूर नहीं, आप अपनी पट्टी खोल दें। शायद मौला को यूं मंजूर हो, बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले, यूं मंजूर हो। चुनाचे पट्टी खोल दी गई, फिर भी छुरी चलाई, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे दिया कि छुरी की नोक रखकर मेरे गले पे नबूवत का सारा वजन डाल दो। चुनाचे ऐसा किया गया, छुरी लकड़ी के दस्ते में घुस गई, लकड़ी के दस्ते में थोड़ा सा रास्ता मिला, उसमें घुस गई, मगर नबी का बाल ना काटा। बस आवाज आई वना गईना हो अय्या इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कद सद्दक़त रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया, आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, क़यामत तक अब ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा। वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। अगर यही दूंगा उनको जो आज आपको बेटा ज़िबा करने पे मिला है। इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, जब छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं, औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है, आंसू आ जाते हैं सबके। उधर
ادھر اس کی باک نکلتی ہے ادھر دل دکھتا ہے، مگر مولا کو راضی کرنے کے لیے اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ ہمیں کیا پتا چلے، کل تو منڈی سے لائے آج ذبح کر دیا، پرے کے پرے سارا کام ہو گیا، ہمیں کیا پتا چلا، نہ دل پڑا، نہ محبت ہوئی، نہ پیار ہوئی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے سال بچڑی 2 سال پالا کرتے تھے اور پھر اس کو ذبح کرتے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرو، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی حضور میں نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی آپ کی عمر شریف ہوتی تھی اتنے اونٹ ذبح فرماتے تھے، اور کچھ اونٹوں کو لے کر ذبح فرماتے اور یوں فرماتے یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہیں جو قربانی کر نہیں سکے، جو قربانی کر نہیں سکے۔ آج کل رسموں کے لیے تو پیسے ہیں، فلموں کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیپ ریکارڈوں میں سر ڈالنے کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیلی ویژن چلانے کے لیے تو پیسے ہیں، بدماشی اور فحاشی اور بے حیائی کے لیے تو پیسے ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ بڑا خوش ہوتا بابا آدمی، چلو یار حصے کے پیسے میں نے بچا لیے، چلو یار میں نے حصے کے پیسے بچا لیے۔ مجھے یہ پتا نہیں تو نے کیا بچایا، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کس قدر پروردگار عالم خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ یوں لکھا بزرگان دین نے کہ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اتنی نیکیاں۔ تو عرض کر رہا تھا حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں سارے کا سارا مفہوم سمجھا دیا، اور معراج والی رات میں اللہ پاک نے، فرشتوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جنتی براق ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ فرمایا میں سوار نہیں ہوتا، سارے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میں سوار نہیں ہوتا، کیوں؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، نیچے دوزخ ہوگا، بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط ہوگی، میری امت اس کے اوپر سے کیسے گزرے گی؟ 1500 سال تیز گھوڑے کی رفتار کا راستہ ہے، میری امت کا انتظام کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے کیوں چلا دیا بخار؟ اللہ پاک نے جواب دیا میرے محبوب راضی ہو جا، یہ جو قربانی میں تیری امت جانور ذبح کرے گی میں ان جانوروں کو سواری بنا کر قیامت کے دن پیش کر دوں گا، تیرے امتی ان پہ سوار ہو کر پل صراط سے پار چلے جائیں گے۔ کس وقت کام آ رہے ہیں؟ کون سا عجیب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ قربانی کو نہ چھوڑو، اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون دنیا میں ہوگا، کون قبر میں ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ پچھلے سال دنیا میں تھے، ابھی پرسوں یا لاڑے کے قریب ایک حادثہ ہوا، کئی رخصت ہو گئے، کل صبح کے وقت بھی ادھر بائی پاس سے پرلی طرف ہوا، 8 جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ملک میں، 8 10 12 2 4 مر رہے ہیں۔ نہ جانے ہم میں سے اگلی عید تک کون خبر میں ہوگا اور کون دنیا میں ہوگا۔ اس لیے نماز بھی اخلاص کے ساتھ پڑھو، نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری نماز ہوگی، کس کس کے لیے یہ آخری قربانی ہوگی۔ قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو، جھولی پھیلاؤ، قبولیت کی دعا مانگو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خون کے قطرے زمین پہ بعد میں گرتے ہیں، میں پہلے قبول کر لیتا، میں پہلے قبول کر لیتا، اور ہر وقت دین و ایمان کے لیے قربانی پہ تیار رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھبراہٹ والے دن میں یہ آواز لگے گی، 50,000 سال کے دن میں آواز لگے گی، اتنی لمبی لمبی زبان لٹکی ہوئی ہوگی تو
جب ماں باپ بے اولاد کے اور اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی شوہر کی نہیں بنے گی، خامد بیوی کا نہیں بنے گا، اس دن کیا آواز لگے گی اللہ پاک کی طرف سے؟ آؤ میرے گھروں کو آباد کرنے والے آ جاؤ، میری مسجدوں کو آباد کرنے والے، بنانے والے، چمکانے والے اور اس کی رونق بڑھانے والوں آ جاؤ، تم دھوپ میں نہ کھڑے ہو، میرے عرش کے چھاؤں میں سائے میں آ جاؤ۔ کئی لوگ پاگل سمجھتے ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں نا، ایسے روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے یوں ہی لگا رہے ہیں، اتنے پنکھے، اتنا یہ اتنے، ان غریبوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دربار کس کا ہے، انہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں، یہ کسی وزیر کا دربار نہیں، یہ کسی سفیر کا دربار نہیں، یہ کسی ذمہ دار اور سرمایہ دار کا دربار نہیں، یہ تو اس حاکم الحاکمین کا دربار ہے جو اپنے خدمت گزاروں کو قیامت میں آواز دے کر بلائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ یوں آواز لگے گی، کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں جھاڑو لگایا کرتے تھے؟ کبھی آواز آئے گی، کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں پانی کا انتظام کیا کرتے تھے؟ تو اس وقت روئیں گے، پچھتاویں گے وہ لوگ جو سیانے بنتے ہیں، جو بڑے ہوشیار بنتے ہیں، تو اس وقت کے پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، ہر کار خیر میں حصہ ڈالو، ہر جگہ کوشش کرتے چلو، اپنی سی ہمت کے مطابق کرتے چلو، چلتے چلو، موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کا کامل ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سارا دل بتاتا ہوں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ، قربانی کے 3 دن مکمل ہیں۔ قربانی آج بھی ثواب ایسا ہی، کل بھی ثواب ایسا ہی، پرسوں دن چھپنے سے پہلے تک، اور وہ تکبیر جو ہے وہ بھی پڑھتے رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے بھی پڑھو، اور ہر فرض نماز کے بعد مردوں پہ بھی واجب ہے، عورتوں پہ بھی واجب ہے۔ قربانی کرو، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو، مدارس میں طلباء کو کے لیے کھالیں خود پہنچا کے آؤ، تاکہ جس کا دل اجازت دے وہ ہمارے مدرسے میں پہنچا دے، 100 مرتبہ جس کا دل اجازت دے، خوشی پڑے، ورنہ اور طالب علموں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، جس کو دل چاہے دو، کوئی کسی کا اعتراض نہیں، اور قبولیت کا فکر کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے شروع سے ہی آزمایا، آخری وقت تک امتحانات ہوتے رہے۔ سیدنا خلیل کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کرائی، فی آیات بینات مقام ابراہیم، یہ میں خدا کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ میرا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اندازہ لگاؤ، ایک نبی مستری کا کام کرتا ہے اور مزدور ذبیح اللہ ہے، مستری خلیل اللہ، مزدور ذبیح اللہ ہے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ گارا پکڑانے والا، پتھر اٹھا کر دینے والا ذبیح اللہ، اور کھڑا ہو کر کے لگانے والا خلیل اللہ ہے، اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ اللہ ہے، اور جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اور سیدہ ہاجرہ کھانا لے کے آتی ہیں، سبحان اللہ، سارا خاندان۔ جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی اس گھر کو آباد فرما، اس گھر کو ساری دنیا میں مقبول ترین فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی، الہی میں نے بنا دیا، میں نے تعمیر کر دیا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔
بے نیاز ذات تیری، احکم الحاکمین ذات تیری، پروردگار تو ہے، مالک کائنات تو ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل منا ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دل کی تمناؤں کو جاننے والا کوئی نہیں، کون جانے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، بوڑھا آئے، اس گھر کا دیدار کرنے آئے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی عظمت کو دل میں بسا کے آئے، اس گھر کا احترام دل میں لے کے آئے، میں خلیل ہزاروں لاکھوں برس پہلے دعا کرتا ہوں، مولا جو اس گھر کا طواف کرنے آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ پیشگی دعا ہو رہی ہے، ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں برس پہلے خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، جھولی خلیل اللہ کی ہے، خلیل دعا مانگنے والا، ذبیح اللہ آمین کہنے والا، سیدہ ہاجرہ آمین کہنے والی، سیدہ سارہ علیہ السلام آمین کہنے والی، دعا مانگنے والا خلیل ہے، آمین کہنے والا نبی کا خاندان ہے۔ پیشگی دعا، جو بھی یہاں چل کر آئے اس کا احترام کرتا ہوا آئے، اس کا اکرام کرتا ہوا آئے، میں خلیل دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی کے خاندان نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، الہی جو جوان عمر کا آدمی اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کا اکرام کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر کی عظمت کے لیے آئے، جو اس کا احترام کرے، میں دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب خلیل نے آمین کہی، سیدہ ہاجرہ نے آمین کہی، سیدہ سارہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، میری تیری نجات کا انتظام ہو رہا ہے، ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں، ہماری نجات کے ذریعے بن رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی اور دعا کی، الہ العالمین او مالک کائنات، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سیدہ ہاجرہ دعا کرتی ہیں، الہی او مالک کائنات، او ہمارے پروردگار جو جوان عمر کی عورت آئے اس کا آنا ایسا قبول فرما، سر سے پاؤں تک جتنے گناہ ہو ساروں کو معاف کر دے۔ حضرت خلیل اللہ نے دعا فرمائی، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام جو بوڑھی عمر کی ہو چکی تھی انہوں نے جھولی پھیلا دی، او میرے مولا او میرے پروردگار جو بوڑھی عمر کی عورت آئے تیرے دربار میں آئے، حج کے لیے آئے، زیارت کے لیے آئے، اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اس کو یہاں سے ایسے واپس کرنا گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ خلیل اللہ نے ذبیح اللہ نے آمین کہی، سارے خاندان نے اپنی اپنی عمر کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ دی۔ اللہ ہم سب کا حصہ ان کی دعا میں عطا فرما دے، اور جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں پروردگار سب کا حج قبول فرمائے، سب کی اللہ پاک دوڑ دھوپ محنت کوشش قبول فرمائے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، یوں ہی نہیں وہاں جایا جاتا، مالک بلاتا ہے تو آدمی جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا،
میری راہ میں صدقہ کر، قربانی کر، 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب دیکھا میری راہ میں قربانی کر، میری راہ میں صدقہ کر، 100 اونٹ پھر قربان کر دیے. 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری، اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو، دل پسند ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا. صبح ہوئی، سوچا کہ اگر حضرت ہاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے کہیں گھبرا نہ جائے، ایک ہی بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے، نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو. چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے. چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی. قربانی کرنی ہے نا بچے کی، اس مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی. چلاؤں گا، تجھے راضی رکھوں گا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ. غور کرو، آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. جسے تاش کھیلنے کی عادت ہے وہ تاش نہیں چھوڑتا، جس کو جوے کی عادت ہے وہ جوا نہیں چھوڑتا، جس کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا، جس کو بدماشی کی عادت ہے وہ بدماشی نہیں چھوڑتا، جو بے نماز رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. اور ظالموں کہاں مرو گے؟ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھو. اللہ نے بچہ مانگا تو قربان چھری چلا دی. گھر والی کو نہیں بتایا گھبرا نہ جائے. اسی کو اپیل کرتا ہوں، اٹھا مرسل اٹھا مرسل، اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے. اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی، رسی بھی خود لے لی. اس لیے کہتا اٹھا مرسل، اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. چھری رسی لے لی، دل بند کی انگلی پکڑ لی، فرزند کو ساتھ لے لیا، تیاری کر لی. بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی، کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری، دل بند دی انگلی پھڑی. ایک ہاتھ رسی دوجے چھری، دل بند دی انگلی پھڑی. اے بھی نبی او بھی نبی، حد ہو گئی تعمیل دی. اے بھی نبی او بھی نبی، حد مک گئی تعمیل دی. تر پہ دوہیں باغا بھرے، رحمت نو جوش آول لگا. دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاول لگا. ابراہیم علیہ السلام چل نکلے، تیاری کر لی. شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی. مولا کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑا عظیم کارنامہ ہوگا. شیطان آیا، بابا بن کر آیا. اے عقائد کو تباہ کرنے والے ہمیشہ بابے ہی بنے پھرتے، ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے بابے. خدا کو لوگ نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی عظمت نہیں، حضور کی شریعت کی عظمت نہیں، صحابہ کرام
ہاں یہ باپوں والے مسئلے ہمارے گھروں میں بھی پہلے عورتوں کے پاس آتے ہیں. اتنا بڑا سوٹا, سر پہ پگڑا, ہاتھ میں تسبیح نہیں تسبیح, اور حضرت حاجرہ کے سامنے آیا. کہنے لگا پتر کتنے آئی, بیٹا کہاں چلا؟ لگا اپنے ابا کے ساتھ گیا. کہاں گیا؟ کہ یوں فرما رہے تھے کہ بڑی عظیم دعوت ہے, بڑی اونچی جگہ کہیں جانا ہے, اس لیے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو. میں نے تیار کر دی, ابا کی انگلی پکڑ کے گیا ہے. لگا دعوت نہ دعوت, متنجن پکے ہوئے ہیں وہاں. کیا حضرت حاجرہ کے سامنے کہنے لگا ذبح کرے گا, ذبح چھری رسی ساتھ لے گیا ہے, چھری رسی ساتھ لے کے گیا ہے, گلے پہ چھری چلائے گا اپنے بچے کے. حضرت حاجرہ فرمانے لگی بدبخت, آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی؟ کون ہے ایسا؟ کمال ہو گیا, کبھی نہ کبھی چلو مجبوری میں صحیح, شیطان بھی جھوٹ بول دے, سچ بول دیتا ہے, جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے. مسلمان قبروں تک جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے, قبر تک جھوٹ نہیں چھوڑتے, سچ بولنا آتا ہی نہیں. اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے, ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا ہے مجذوب علیہ رحمت. اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر, نفس اور شیطان خنجر در بغل, نفس اور شیطان خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آن جائے دین و ایمان میں خلل, بعد آ بدعمل. اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر, کہیں ایسا نہ ہو کہیں کڑائی کو آگ نہ لگ جائے, بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں, عربی میں کہتے تھے, میں ترجمہ سنا رہا ہوں, ابھی نہیں ابھی نہیں. تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے, آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا, تو میرے پھندے میں نہیں آیا. میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا. تیرے علم نے, تیرے تقوی نے, تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں, ابھی کچھ پتا نہیں, ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا, وقت کا انتظار ہے, میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے تھے. کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا, سارے کہہ دو سبحان اللہ. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں, ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی, کبھی اللہ کا دیدار ہوگا, آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے, قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے, اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے, شیطان حضرت حاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا, چھری چلائے گا, ذبح کرے گا. مجبور ہے, اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت حاجرہ بھی روئے گی, پکڑیو, ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو, ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا, اس بڑے میاں کو, اس بزرگ کو پکڑو, اس اللہ والے کو روکیو, پھڑیو, شور مچا دے گی حضرت حاجرہ. وہ پیغمبر کی گھر والی ہے. فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں. رونے لگی اور فرمانے لگی خلیل اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ
بچی کو لے گئے خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی، کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے۔ امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔